الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اس کائنات کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. جس طرح کائنات میں تغیرات آتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی تغیرات آتے رہتے ہیں. اور انسان تو ایک برف کی سل کی طرح ہے، جو سل ہر وقت پگھل رہی ہے، گھل رہی ہے اور پانی بن رہی ہے. اسی طریقے سے انسان ہر لمحے پگھل رہا ہے، گھل رہا ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے. حتیٰ کہ عربی کا ایک شاعر تو یہاں تک کہتا ہے: دقات قلب المرء قائلۃ له، دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی. کہ دل کی دھڑکنیں بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان چند سیکنڈوں اور چند گھنٹوں کا مجموعہ ہے، منٹوں کا مجموعہ ہے. تو جو چیز تغیر پذیر ہو تو اس کے اندر بھی تغیرات آتے رہتے ہیں. انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین درجات بتاتے ہیں: ثم کسونا العظام لحما، پھر ہڈی پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر ایک وجود بخشتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس میں سب سے حسین میری مخلوق انسان ہے. پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کی پیدائش کو آسان فرماتے ہیں اور پھر بھی یہ سفر طے کرتا رہتا ہے اور بچہ، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر مراہق، پھر بالغ اور پھر جوانی، عنفوان شباب سے پھر بڑھاپے کی طرف سفر شروع کرتا ہے. یہ اس کا ظاہر تغیر پذیر ہے تو اس کا اندر بھی تغیر پذیر ہے. جس طریقے سے ظاہر کے اندر بہت ساری چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اسی طرح اس انسان کے باطن میں بھی عجیب غریب حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور جس طرح اس کا ظاہر مختلف حادثات کا شکار ہوتا ہے، اسی طرح اس کا باطن بھی مختلف حادثات کا شکار ہوتا ہے. اور قربان جائیے اللہ رب العالمین پر اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اندرونی جو تغیرات ہیں ان تغیرات کے بھی حل دے دیے. انسان کبھی بھی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی خوش ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی غمگین ہے، اور یہ تمام حالتیں دیکھی نہیں جا سکتی. یہ اندرونی حالتیں، اندرونی کیفیات ہیں. ایک آدمی بے قرار ہے، بے چین ہے، بے کلی کا شکار ہے، اور ظاہر کے اندر بالکل فٹ فاٹ ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایک طوفان سے دوچار ہے. اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا اور رہنمائی فرمائی. اب آپ سوچئے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے اندر بےہودہ خیالات آ رہے ہوں، بے شرمی کی باتیں آ رہی ہوں، اللہ رب العالمین کو زبان سے مان رہا ہو لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں عجیب غریب خیالات آ رہے ہوں، تو انسان جل کے مر جائے. اور ایسے ایسے خیالات کہ ان خیالات کا تذکرہ کرتے ہوئے لرز جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی رہنمائی فرمائی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھلائیں، مختلف الفاظ ذکر فرمائے، مختلف تسلیاں دیں، مختلف رہنمائی کی، مختلف ہدایات دی. اور شیطان تو دشمن ہے کھلا ہوا، تو وہ کب چاہے گا کہ کوئی مسلمان پکا مسلمان بن جائے، اور اگر پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو وہ پکا نمازی بن جائے، پکا اللہ کا فرما بردار بن جائے. نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، ایسی نماز پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، جو نماز جو ہے گندے خیالات کا مجموعہ ہے، اس سے اچھا نمازی میں پڑھو. اب آدمی نماز سے باز آ گیا. قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تلاوت کے اندر مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہوئے، تو کہتا ہے کہ تم تلاوت کیوں کر رہے ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کلام پڑھ رہے ہو، کلام بند کرو، جب تمہاری حالت بہتر ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم کلام پڑھنا. ایک ایک نیکی کو چھڑواتا چلا جائے گا. نفل کا اہتمام کرنا شروع کیا تو شیطان بہکاتا ہے کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، ایسی نماز کو منہ پہ مار دیا جائے گا، لہذا نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، نفل سے روک دے گا. پھر اس کے بعد ذکر و اذکار سے روکے گا، خیرات صدقات سے روکے گا، اور مختلف تدبیریں کر کے مختلف وسوسے ڈال کر روکے گا. اور ایک ایک کر کے نیکیوں سے دور کرتا چلا جائے گا، اور حتیٰ کہ ایک مقام ایسا لے کے آئے گا کہ جہنم تک پہنچا دے گا. تو اس وقت جہاں بیرونی جسم کو پریشانیاں لاحق ہیں تو وہاں اندرونی جسم کو بھی پریشانیاں لاحق ہیں. اور انسان کو نیکی کی طرف آنے سے روکنے کے لیے مختلف عوامل جہاں کا فرما ہے کہ کبھی کوئی چیز کی تمنا روک دے رہی ہے، کبھی کوئی بنگلہ روک دے رہا ہے، کبھی کوئی گاڑی روک دے رہی ہے، کبھی کوئی عورت روک دے رہی ہے، کبھی کوئی خواہش روک دے رہی ہے. تو اسی طریقے سے نیکیوں سے روکنے کے لیے شیطان اپنے کام کر رہا ہے، اور انسان چونچوں کا مربع بن گیا ہے. اب آپ سوچئے کہ کل ایک ہیبتناک خبر، کہ جس خبر کو سن کر اچھے بھلے انسان کیا مضبوط دل والے انسان کا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا، کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کاٹا، 50 ٹکڑے کیے، 50 ٹکڑے کر کے اس کا سالن پکا دیا. یہ انسانوں کا حال ہے. عورت جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، جس کے دل انتہائی نرم قرار دیا جاتا ہے، جس کے دل میں ماں کی ممتا رکھی گئی ہے، جس کے دل کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جن چیزوں کا مرد کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ عورت ایسی درندہ ہوگی. یہ شیطانی چکر ہے، اور شیطانی چکر نے دین سے دور کیا، دین سے دور کر کے اب انسانیت سے بھی دور کر رہے ہیں، کیونکہ انسانیت دین کے اندر ہے. دین سے دور کیا تو اب آزاد کر دیا.
آزاد مشن کر دیا. آزاد مشن کرنے کے بعد اب آدمی کو خود مختار کر دیا کہ آدمی جو چاہے کرے. یہ شیطانی ایک چکر ہے جو چلا جا رہا ہے, اور ہم کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اس چکر میں کتنی دور چلے گئے کہ خسرت دنیا والآخرت, دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. دنیا برباد ہوگی تو 60 سال کی, 50 سال کی, 100 سال کی. اب کوئی 40 سال کا ہے تو اب اس کی کتنی زندگی باقی ہے, کوئی 50 سال کا ہے تو اس کی کتنی زندگی باقی ہے, اس کو شمار کر لیجئے تو وہ بھی اتنی زندگی برباد کرے گا. لیکن آخرت کا ایک دن 50,000 سال کی دنیا کے برابر. تو اب وہ تو لامتناہی زندگی ہے, لامتناہی ایام ہیں, لامتناہی سزائیں ہیں, لامتناہی اذیتیں ہیں. تو دنیا بھی برباد کر رہا ہے, آخرت بھی برباد. اور انسان لوٹ کے نہیں آنا چاہتا, انسان پلٹ کے نہیں آنا چاہتا کہ اپنے اللہ کی طرف آ جائے, اللہ کی رسی کو تھام لے. اس رسی کے سوا کوئی رسی ہے ہی نہیں جس کے آدمی سکون پا سکے. ان وسوسوں کے اندر شریعت نے رہنمائی فرمائی. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رہنمائی فرمائی کہ فرمایا الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ, کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام حمد و ستائش ہیں کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسوں تک محدود کر دیا, وسوسوں سے آگے کرنے کے لیے روک دیا. اب آگے جو کام کرے گا وہ شیطان کا شتنگڑا انسان کرے گا. شیطان نے وسوسہ ڈالا, وسوسہ ڈالنے کے بعد اگر اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا, آخرت پہ یقین ہوگا, اللہ رب العالمین کی ذات عالی پہ یقین ہوگا, تو ایسی صورت کے اندر انسان اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے گا جو دائرہ انسانیت سے آگے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک عجیب غریب انداز سے فرمائے لگے کہ دیکھو مومن کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جانور ہو اور اس جانور کے گلے میں رسی ڈالی جائے, رسی بہت بڑی ہو لیکن وہ اس رسی کی بنیاد پر دور تک جائے گا, لیکن ایک لمٹ کے بعد وہ رسی روک دے گی اس کو, وہ واپس کنڈے کی طرف آ جائے گا. جب تک ایمان ہے تو یہ کنڈا اس کو گھسیٹ کے واپس اپنے قریب کر لے گا, لیکن اگر یہ کنڈا ایمان کا ٹوٹ گیا تو یہ رسی کو لے کر بھی چلا جائے گا اور اس قارل ناریہ کے اندر داخل کرے گا, حاویہ کے اندر داخل کرے گا, جس سے پلٹنا مشکل ہو. تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی حمد و ستائش کی کہ اللہ رب العالمین نے شیطانی وسوسے کو محدود کر دیا, اس کے مکر کو محدود کر دیا وسوسے تک, اس سے زیادہ اس کو اختیار نہیں دیا. اب اگر ہم مومن ہیں, ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے تو اس وسوسے میں عمل نہیں کریں گے. اور اگر ہم اس دائرے سے نکل گئے, ایمانی رشتہ توڑ دیا, ایمانی کنڈا جو تھا اس کو توڑ دیا, تو یہ وسوسہ لے کے جائے گا حتیٰ کہ حاویہ میں داخل کر دے. دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوالات کیے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کی رہنمائی فرمائی, ان کے جوابات دیے, اور جوابات دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں سکھلائی. ایک موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے دل میں عقائد سے متعلق بڑے خطرناک وسوسے آتے ہیں اور ہم اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آگ میں جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اس پہ تکلم کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک محض الایمان, یہ ایمان کی علامت ہے. عقائد سے متعلق اگر وسوسے آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق وسوسے آ رہے ہیں, تو یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو چور اس گھر میں آتا ہے جس گھر کے اندر خزانہ ہوتا ہے, ڈاکو کبھی بھی اس گھر میں نہیں آتا جو گھر خلاش ہو, خالی ہو. تو اب ایمان کا ڈاکو یہ شیطان ہے, اور یہ شیطان اس گھر میں آئے گا جس گھر کے اندر ایمان ہوگا. تو لہٰذا اگر ایمانیات پر وسوسے آ رہے ہیں تو یاد رکھو یہ ایمان کی علامت ہے, اس کی وجہ سے تم اپنے اعمال سے باز مت آؤ, نیکیوں سے باز مت آؤ, نیکیاں کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو.
آج شیطان نے ایسا بہکا دیا کہ لوگوں کو نیکیوں سے بھی ہٹا دیا کہ بھائی میرے دل میں ایسا وسوسہ آیا میں کس منہ سے نماز پڑھوں، میرے دل میں ایسا وسوسہ آیا میں کس طرح سے تلاوت کروں، میرے دل میں ایسا وسوسہ آیا میں کیسے خیرات کروں، میں کیسے نیکیاں کروں۔ اب ایک صاحب سنانے لگے ایک صاحب کا واقعہ کہ 70 سال نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے گئے تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ تم 70 سال مسجد میں نہیں گئے، اب کس منہ سے جا رہے ہو۔ اب آپ سوچئے اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ 70 سال کا بڈھا بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ اے پروردگار میں نے ماضی میں جو غلطیاں کی میں اس پہ نادم اور شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیے، 70 سال بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے اس نیکی کی طرف آنے کے لیے اس بڈھے کو روک دیا اور کہہ دیا کہ تم 70 سال اللہ کے سامنے نہیں گئے تو اب کس منہ سے جاؤ گے، اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تم یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے۔ یہ شیطان کی خباثت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر عجیب غریب باتیں فرمائی۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد چونکہ اس کا ترجمہ جو بنیادی چیز کا ہے کم از کم وہ تو آنا چاہیے، وہ نہیں سیکھتے، تو اس کے نتیجے میں ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اہم بات ہم کو سکھلا دی۔ سورۃ الناس ہے، اس سورۃ الناس میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، قل، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے، اعوذ برب الناس، کہ میں اللہ رب العالمین کی جو انسانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس اور انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسواس شیطان مردود کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ سوچئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی اور ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب یہ طوفان اٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہم کو بچپن سے سکھلائی گئی، لیکن ہمارے اس طرف التفات ہی نہیں، اور ہم نیکیوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم نافرمانیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ جو شیطانی وسوسے ہیں اور خیالات ہیں ان سے پناہ مانگی گئی، اور اس بات سے پناہ مانگی گئی وہ وسوسے قریب آئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وسوسہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ عقائد سے متعلق آتا ہے، اس کے سلسلے میں یہ فرما دیا گیا کہ ذات کا محض الایمان، ان وسوسوں پہ تکلم نہ کرو، ان وسوسوں کا تذکرہ نہ کرو، یہ ایمان کی علامت ہے کہ شیطان تم پر حملہ کر رہا ہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہو اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہوئے اس طرف التفات نہ کرو۔ دوسرے قسم کا وسوسہ ہوتا ہے نافرمانیوں کا، فلاں گناہ کرنے دل چاہ رہا ہے، فلاں گناہ کرنے کا خیال آ رہا ہے، فلاں گناہ کرنے کا خیال آ رہا ہے۔ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز کے اندر وسوسے آ رہے ہیں، گندی باتیں آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگ نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں سجدہ کرنے جاتا ہوں تو میرے سامنے گندی گندی جو ہے عورتوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، ناچتی ہوئی عورتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک میموری کارڈ ہے، اور اب اس ہارڈ ڈسک کے اندر آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہی چیزیں آئیں گی۔ اب صبح سے شام تک انڈین موویز دیکھ رہے ہیں، انگلش موویز دیکھ رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں شیخ سدیس کی تلاوت تو کان میں نہیں آئے گی، حرم کا منظر تو آنکھوں کے سامنے نہیں گھومے گا۔ اب صبح سے شام تک جو گندی چیزیں دیکھی ہیں وہی سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ اپنے گھروں سے یہ منحوس چکر نکالیے۔ اور پہلے علماء سمجھاتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب تو اس کا وبال بالکل ایسا ہے جیسے سورج نظر آ رہا ہے۔ گناہوں کی کثرت ہو گئی، حیا ختم ہو گئی،
اور ایسی ایسی حرکتوں کا صدور ہونے لگا جو انسان تو نہیں کر سکتا. اور اس کی صرف اور صرف وجہ کیا ہے کہ صبح سے شام تک گندا چکر دیکھ رہے ہیں. اور شیطان نے ایک عجیب غریب دھوکہ میں ڈال دیا. شیطان کہنے لگا کہ بھئی اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی تو آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے تو کتنی دیر تک یہ تلاوت سنی جاتی ہے؟ اس میں دینی پروگرام بھی آتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دینی پروگرام کتنی دیر تک دیکھے جاتے ہیں؟ اور پھر ایک چیز کی وجہ سے 100 چیزیں جو خراب ہیں اس کو تسلیم تو نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ قرآن کریم میں سوال کیا گیا یسألونک عن الخمر کہ شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس کہ اس کے اندر گناہ ہے اور نفع بھی ہے. لیکن کہا اصول یہ بتلا گیا اثمہما اکبر من نفعہما اس کا وبال اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے نفع سے لہذا شراب کو چھوڑ. اب لوگ لاجک پیش کرتے ہیں کہ بھائی شراب میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے. بھائی یہ خوبی وہ خوبی 2 خوبیاں لیکن اس کے اندر جو وبال ہے وہ ان خوبیوں کو اکارت کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے شیطان نے صبح سے شام تک ایک ایسے گھن چکر کے اندر لگا دیا. اب آپ سوچئے کہ بچہ پرورش پاتا تھا ماں کی گود میں, خاندانی اقدار اس کے اندر منتقل ہوتی تھی, اچھی باتیں ان کے اندر منتقل ہوتی تھی. آج بچہ تمام چیزیں سیکھ رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو گندے ماحول سے بچایا ہوا ہے, ہم گلی میں نکلنے نہیں دیتے. لیکن اس بچے کو گندگی کے ڈھیر میں بٹھایا ہوا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ کارٹون تک کے اندر عشق و معاشقہ سکھایا جا رہا ہے, کارٹون کے اندر قتل و غارت گری سکھائی جا رہی ہے, کارٹون کے اندر ایک دوسرے سے عناد سکھلایا جا رہا ہے. یہ تو بچے کے ذہن میں آ رہا. اور پھر بڑوں کو ایسی باتیں سکھلائی جا رہی ہیں جن باتوں کو کبھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ان باتوں کو دیکھیے, ایک چیز اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں گے حیا کی وجہ سے چھپ کے دیکھیں گے, لیکن دوسری دفعہ وہ آپ کے وہ گریڈ نہیں رہے گا, تیسری دفعہ اور پستی آ جائے گی, چوتھی دفعہ اور پستی آ جائے گی. بالکل اسی طریقے سے معاشرے نے گندی چیزوں کو دیکھا دیکھا دیکھا, اب وہ گندی چیزیں نہیں. ایک صاحب تذکرہ کرنے لگے کہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ گندی فلمیں آتی ہیں, حالانکہ ان گندی فلموں میں ہم نے کسی عورت کو ننگا نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, یہ مجھے بتلائی کیا ان کی آستینیں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کیا ان کی شلوار پوری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا ان کا گلا ڈھکا ہوا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا ان کا پیٹ ڈھکا ہوا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اور کیا بے حیائی. یہ احساس ختم ہو گیا کہ یہ بھی پردے کی چیز ہے. اب نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی دم کر دیجئے, یا تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے نتیجے میں نماز میں دل لگے. مجھے بتلائیے کہ ٹھنڈا گرم تار ان کا آپس میں کنیکشن ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں اس کا اثر آپ کے دل پہ نہ پڑے, آپ کے دل کے اندر جن سے مخالف کی طرف میلان نہ ہو, آپ کا دماغ ہر وقت پراگندہ خیالات سے وابستہ نہ ہو, اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ آپ کی نماز جو شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز ہو. یہ ناممکن ہے. تو سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے یہ منحوس چکر, اور ایک تو جمعہ بازار لگ گیا ہے چینلز کا, اور ہر چینل بے غیرتی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور فساد میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور خاندانی اقدار کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پوری انسانی اقدار کو ملیمیٹ کر کے ایک ایسی اقدار کو اقدار شمار کیا جائے جو گند کا ڈھیر ہے. یہ بالکل ایسے جیسے غلاظت کو آپ پنی کے اندر لپیٹ کے اس کے اوپر جو ہے آپ سونے کا پانی چڑھا دیجئے اور کہیے یہ قبول کر لیجئے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, یہ سوچنے والی بات ہے. یہ وسوسوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ بنیاد ہے جس نے اس وقت نمازوں کو تباہ کیا ہے, عبادات کو تباہ کیا ہے, انسانی اقدار کو تباہ کیا ہے, میل ملاپ کو تباہ کیا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ فجر میں اٹھتے تھے, آج فجر میں اٹھنا تو کجا, 12 بجے سے پہلے اٹھنا ممکن ہے, جس کے نتیجے کے اندر صبح کی جو برکات ہے, رزق کی برکات, وہ بھی اٹھتی چلی جا رہی ہے. اور میل ملاپ کہاں سے ہوگا
جبکہ سیریل چل رہا ہے، اس سیریل کے اندر کوئی رشتہ دار آ جائے گا تو انتہائی طبیعت کے اوپر گرانی ہوگی کہ ہمارا سارا پرسنل زندگی کو ڈسٹرب کر دیا، خاندانوں کو ملنا ختم ہو گیا، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، اور ہر چیز کو ٹی وی کے معیار پہ تولا جا رہا ہے۔ اور پہلے معیار صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ازواج مطہرات تھیں۔ آج معیار بچوں کے دماغ کے اندر صحابہ صحابیات معیار نہیں ہے، ایکٹرز معیار ہے، اور پھر توقع کر رہے ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے نافرمانی میں، اتنے آگے بڑھ گئے کہ نافرمانی کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر جب کھنڈرات ہو جاتے ہیں تو وہاں الو گھر کرتے ہیں، گیدڑ گھر کرتے ہیں، وہاں پر پھر وہ گدھ گھر کرتے ہیں جو درندوں کو، جو انسانوں کے مردوں کو کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے تمام اقدار ڈھیر میں منتقل ہو گئے اور گند کا ڈھیر بن گئے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر مختلف قسم کی رسم و رواج گھر کر رہے ہیں، مختلف قسم کی رسم و رواج آ رہی ہیں، اور ہم اس کو عبادت کے نام پہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، بھائی فلاں کر رہے ہیں لہذا ہم بھی تعزیہ نکال لیں، ہم بھی فلاں چیز کر رہے ہیں، ہم بھی فلاں چیز کر لیں، فلاں چیز کر لیں، جس کے نتیجے میں آج یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایام جو انتہائی محترم ایام قرار دیے گئے تھے، وہ ایام جس سے بڑے بڑے خلفائے راشدین کی تاریخیں وابستہ تھیں، جب وہ ایام آتے تو خلفائے راشدین کی سیرت سامنے آ جانی چاہیے تھی، ان کا کردار سامنے آ جانا چاہیے تھا، ان کا ضمانت سامنے آ جانا چاہیے تھا، ان کا نظام حکومت سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ ان دنوں کے اندر ایسی خرافات کی بھرمار ہوتی ہے کہ ایک ہندو ایک مسلمان کی تہذیب کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دیوالی کا زمانہ ہے یا کسی اور چیز کا زمانہ ہے، یا ہندو کسی رسم کی ادائیگی کا زمانہ ہے، یا اسلامی کوئی مہینہ شروع ہو رہا۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ اور شیطانی چکر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دوسرا وسوسہ جو آتا ہے، ایک تو عقائد سے متعلق وسوسہ آتا ہے، دوسرا وسوسہ آتا ہے گناہ سے متعلق۔ تو گناہ سے متعلق جو وسوسہ آئے گا، جو چیزیں صبح سے شام تک دیکھیں گے وہ نظر آئیں گی۔ تو ایک کام تو جو کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو ایسے گندے مناظر سے بچایا جائے، اور ایسی منحوس چیزیں جو مختلف چینلز پہ دکھائی جا رہی ہیں، کم از کم ہم اس کا ہی بائیکاٹ کر دیں، یہ طے کر لیں کہ منحوس چیز ہم دیکھیں گے نہیں، اور اگر استعداد ہو جائے تو اس کو بندی کر دیں۔ یہ شیطانی دھوکہ کہ ہم کو نالج مل رہی ہے۔ اس کے بعد تیسرے قسم کا وسوسہ کیا ہے، اور دوسری قسم کے وسوسے کی بچنے کی صورت کیا ہے، کہ گناہ کا وسوسہ اگر آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ جب تک دل کے اندر وسوسہ ہے اس کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین درگزر فرمائیں گے۔ لیکن وسوسہ وہ اس وقت تک وسوسہ ہے جب تک کہ خود آ رہا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر غور و خوض شروع کر دیا تو وہ وسوسہ نہیں ہے، وہ عزم ہے، اب اس پہ مواخذہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی گندا خیال آیا، اب اس گندے خیال کے اوپر دماغ لگانا شروع کر دیا تو اب یہ وسوسہ نہیں رہا، یہ تجاوز عن امتی ما وسوست بھی صدورها کے قبیل سے نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ گویا کہ عمل کی صورت ہو گئی، دل نے اور دماغ نے کام شروع کر دیا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کا علاج یہ ہے کہ دماغ میں کوئی چیز آئے اس چیز کی طرف دماغ نہ لے جائے۔ اور اب شیطان یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میاں ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں گندی عورتیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ہم سے لوگوں نے کہا، بتایا باقاعدہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے جو انڈین ایکٹرز ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ان انڈین ایکٹرز کو دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ دوسرے نمبر پر یہ خیال آ رہا ہے تو اس خیال کو معمولی نہ سمجھیے، اس کی طرف دماغ مت لے کے جائیے۔ حضرت
ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہا حضرت ہمارے دماغ میں اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں تو میری جو سجدہ ہے بالکل منحوس سجدہ ہے، گندا سجدہ ہے، میں ایسا سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے، خود بھی حکیم تھے، تو فرمانے لگے، ان کو غور سے دیکھا، اس کے بعد فرمایا دیکھو میاں ایک کام کرو، اللہ میاں تو بڑے پاک ہیں تو اللہ میاں کو تو پاک سجدہ کرنا چاہیے، عبدالحی تو بڑا ناپاک ہے تو تم وہ جو سجدہ کرتے ہو عبدالحی کو کرو۔ تو نے کہا حضرت غیر اللہ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نے کہا بس سمجھ لو یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ سجدہ یہ جبین رکھی اللہ کے سامنے جا سکتی ہے، یہ شیطان اس جبین کو رکھنے سے روک رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ والوں کی باتیں اللہ والی ہوتی، اور یہ تمام چیزوں کا علاج یہ ٹی وی نہیں کرے گا، یہ پروفیسرز نہیں کریں گے، یہ اسکالرز نہیں کریں گے، ان چیزوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے اور اللہ والوں کی کتابوں کے اندر، علماء اور صلحاء کے پاس۔ تو بہت سے لوگوں کو نماز سے روک دیا اور شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا میں ناپاک ہوں، تو اس کا علاج بھی ہے، اس کا علاج یہ کہ آپ جائیے قضاء حاجت کے لیے، آپ اس جگہ کو دھو لیجئے، اور مزید وسوسہ آ رہا ہے وضو کرنے کے بعد آپ جو رومالی پہ چھینٹے مار لیجئے لیکن نماز پڑھ لیجیے۔ یہ شیطان آپ کو نماز سے روکنا چاہ رہا ہے۔ تو شیطان نے ایک فراڈ یہ بھی مچایا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایمان اس کے اندر موجود ہے لیکن عقائد پہ حملہ کر کے اس کو کہہ دیا تو کافر سے بدتر ہے، کس منہ سے مسجد جائے گا؟ اور اگر بوڑھا ہو گیا وہ توبہ کرنا چاہتا تو کہتے ہیں کہ تو 70 سال میں جا کے توبہ کرے گا، اللہ سے ڈرتا نہیں، اس کو وہاں سے روک دیا۔ نوجوان کو کہہ دیا تو ابھی جوان ہے، ابھی تو اور کب کتنے کتنے گناہ کرے گا تجھے پتا ہے، چھوڑ ابھی اس چکر کو، جب بوڑھا ہو جائے گا پھر توبہ کرنا اور پھر نماز پڑھ لینا، حرم چلے جائیں گے وہاں توبہ کر لیں گے، حالانکہ اللہ سب جگہ موجود ہے، سچے دل سے توبہ کر لو وہیں قبول ہو جائے گی۔ اور جوان کو بڑھاپا ملنا ہے نہیں معلوم، اور بڑھاپے کو مزید کتنی مہلت ملنی ہے نہیں معلوم، شیطان نے ایک گھن چکر میں لگا دیا۔ اسی طریقے سے وسوسے کی ایک تیسری قسم ہے، وہ قسم ہے مباحات کا وسوسہ، کہ مثال کے طور پر نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد اب دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ دکان پہ گاہک آیا ہوگا، میرے پیسے فلاں کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کا حساب کرنا ہے، مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے یہ لے کے جانا ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی نماز کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان چیزوں کا خود بخود خیال کا آنا یہ مواخذے کے قابل نہیں، اور مواخذے کے قابل کیا چیز ہے کہ آپ ان وسوسوں کے پیچھے پلاننگ شروع کر دیں۔ جیسے کہ ایک صاحب نماز پڑھنے آئے، پابندی سے نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اب لوگوں کو شک تھا کہ نماز 4 رکعت پڑھی گئی یا 3 رکعت پڑھی گئی، تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو سب کہیں گے مولانا 4 رکعتیں ہوئی، لیکن ایک آدمی تھا جو تاجر تھا اور بظاہر کوئی ایسا دیندار نہیں تھا، اس نے کہا میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے 3 رکعتیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ اتنی توجہ سے نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ میاں سچی بات پوچھو، میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا، ایک دکان کا حساب رہے گا، اس کا مطلب 4 رکعتیں نہیں ہوئی۔ تو شیطان ایسے بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ شیطانی چکر کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وسوسہ وہ ہے جو خود بخود آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تفکرات لے کے جا رہے ہیں یہ وسوسہ نہیں، پھر عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اگر وسوسہ آ رہا ہے کسی نیکی کا، تدبر قرآن کا خیال آ رہا ہے، قرآن کی گہرائیوں کے اندر جا رہے ہیں، قرآن کی حکمت و بصیرت دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، یہ مقصود ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ امی جان یہ جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے چھوٹے بھائی انتہائی درجے کے صوفی تھے، صوفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جناب اپنی والدہ سے کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، یہ تو نماز کے اندر ہم وقت فقہ کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تو وہ بھی امام غزالی کی والدہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو امام غزالی جو ہیں وہ مسائل، فقہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تو ان کی یہ بات تو ممدوح ہے، اور تم جو ہے اس کے عیب میں مبتلا رہتے ہو، تو بتاؤ یہ مذموم ہے یا نہیں؟
تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ان کے وضو صحیح نہیں. کتنے ایسے لوگ ملے جن لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, امام صاحب کے فلاں اعمال صحیح نہیں. کتنے لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کتنے لوگوں نے کہا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسجد کی صفوں میں انسانی تصویریں بنی ہوئی ہیں, سجدہ نہیں کریں گے. یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں جس نے انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیا ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقے سکھلائے ہیں. ایک طرف بتلایا کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. اے پروردگار عالم, میرے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں, جو خیالات آ رہے ہیں, ان خیالات کو اے اللہ آپ اپنے خوف و خشیت کے خیالات میں تبدیل فرما دیجئے, اور آپ کے ذکر اور فکر کے لیے اس کو مخصوص فرما دیجئے. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی, اور ہمارے دل میں جو ارادے آ رہے ہیں, جو خیالات آ رہے ہیں, وہ سارے کی ساری آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودگی کے ہوں. اللہ رب العالمین سے بھی مانگیں, کیونکہ تمام چیزوں کی چابی اللہ کے پاس ہے, اور اللہ رب العالمین سے اس چابی کو حاصل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی منزل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, ورنہ ہم ایسی ایسی گھاٹیوں میں الجھ جائیں گے کہ جس سے ایمان سے بھی جائیں گے, کفر سے بھی جائیں گے, شرک سے بھی جائیں گے. ایک آدمی, اچھے بھلے آدمی ملے اور ملنے کی بات کہنے لگے کہ بھائی میں تو بڑا بے چین تھا, میں فلاں درگاہ پہ جا کے میں نے سجدہ کیا تو مجھے سکون مل گیا, اب میں ہر روز ٹھٹا کے اندر وہ درگاہ ہے, ہر روز میں سجدہ کرنے ٹھٹا کی درگاہ پہ جاتا ہوں. اب آپ مجھے بتلائیے کہ وہ خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. تو اسی طریقے سے اعمال کے اندر, معاملات کے اندر, معاشرت کے اندر, اخلاق کے اندر ان وسوسوں نے تباہی مچائی ہے. اور ان وسوسوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, قرآن کریم میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی الخناس جو ہے اور وسواس جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے, انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب جنات کے قبیل سے وہ تو نظر نہیں آتے, وہ دل کے اندر کام کرتے رہتے ہیں, اور انسان کے قبیل سے یہ پروفیسرز کی شکل میں, اسکالرز کی شکل میں, تھنکرز کی شکل میں, اور ایسے مذہبی پیشوا کی صورت میں جن کی سند صحیح نہیں, صحیح اساتذہ سے انہیں تعلیم حاصل نہیں کی, صحیح درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی, اور صبح اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے الہام ہوا, اس الہام کے نتیجے میں میں تم کو یہ الہام ہوا, اس الہام کے نتیجے میں میں تم کو یہ الہام ہوا, اس الہام کے نتیجے میں میں تم کو یہ الہام